بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی انتہائی مختصر بات سورہ زمر 23واں سپارہ آیت نمبر 23 ارشاد ربانی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات اللہ شاہ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ اللہ نزل احسن حدیث، سبحان اللہ، خوبصورت کلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے خوبصورت کلام نازل کیا ہے۔ چیلنج ہے کوئی لیاؤ مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کتابا متشابہ مثانی، یہ متشابہات ہیں، آیت کے ساتھ ملتی ہے، لفظ کے ساتھ ملتا ہے، بار دو مرتبہ آتا ہے، مثانی 8 مرتبہ آتا ہے، 10 مرتبہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس لیے تو میں حفاظ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم تو تماشائی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ کئی بندے ہوتے ہیں جو پیچھے قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی یہ شیطانی ہے، نماز نہیں ہوتی، اور اگر اس نیت سے کھڑے ہو کہ آپ کی غلطی نکالنی گناہ کبیرہ ہے، ہو بھائی اگر تجھے شوق ہے تو قرآن یاد کر کے آ، میدان میں آ، کہ قرآن کھول کے پیچھے ہاتھ کو لکھوا دینا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ نہ تمہاری نماز ہوتی ہے نہ دوسروں کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ متشابہات ہے، اس کے اندر بار بار ایک جیسی آیات آ جاتی ہیں۔ یہ حفاظ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے ہمتوں سے گزر جاتے ہیں، ایک لفظ کا فرق ہے، صرف پوری آیات ایک جیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، چونکہ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تو ایک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ قرآن تو اللہ پاک نے نازل کیا لیکن پھیلانے میں یہ حفاظ بھی ساتھ ہے، سبحان ہو گیا، یہ میرے ساتھ شامل ہے، یہ میرے قرآن کو پھیلا رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ حفاظت کے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرارت سے اگر کوئی مسلمان قرآن کھول کے کھڑا ہو گیا پیچھے، گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دوسروں کی خلاف ہوتی ہے۔ اگر شوق ہو تو یاد کر کے آؤ قرآن، اور اس سے زیادہ اچھا شوق ہو تو حافظ جی کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اور تم سناؤ یار، ہم تیرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ شرارت نہیں کر سکتے آپ، یہ گناہ کبیرہ، یاد رکھو دونوں چھوٹی باتیں۔ اگلی بات سن لیں، اللہ فرماتا ہے حافظ جی پڑھ رہے تھے، بار بار آتے آ رہے تھے، ایک جیسی جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، اچھے کا ذکر، برے کا ذکر، بار بار آ رہا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو لوگ اللہ کا قرآن سننے آتے ہیں نا، وہ شرارت نہیں کرتے، وہ اپنے دل پہ قرآن لیتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن سنتے ہوئے تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر قرآن تو نہیں سن رہے، تم پھر دکان کا حساب کر رہے ہو، کاروبار کا حساب کر رہے ہو، بیوی سے باتیں کر کیا کر رہے ہو؟ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے اندر جوش اور تمہارے بال نہیں کھڑے ہوتے، رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، تو اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو قرآن سنتے ہیں نا، جن کے اندر خوف ہے نا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ثم تلین جلودهم وقلوبهم، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے اندر جو جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے قرآن، اللہ کے ذکر سے وہ نرم ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، بالکل نرم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے جو صوفی حضرات ہیں، جعلی پیر، جعلی صوفی، جعلی کی بات کرتا ہوں میں، وہ کیا کرتے ہیں
کہ ان کو جب کوئی قوالی نعت قرآن کہتے سن تو ناچنا شروع کر دیتے، چھلانگیں لگاتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے بھیجی ہیں وہ ویڈیوز بھیجی ہیں، میرے پاس موجود ہے. یہ ناچنا، یہ ٹاپنا، چھلانگیں لگانا، وہ ہاتھ کرنا، کمرے ادھر پھینک کرنا، کمرے ادھر پھینک کرنا، یہ تو اللہ کے قرآن کے صریح خلاف ہے بھائی. اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری آیات سن کر، میرے نبی کی نعت سن کر وجد آیا ہے تو نرم ہو جا، جھک جا. تیرا تو دل جھک جانا چاہیے، تیرے دل تو نرمی پیدا ہونی چاہیے، اور تو نے ناچنا ٹاپنا شروع کر دیا ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جب میرا قرآن سنتے ہیں میرے خوف سے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں میری بارگاہ میں. اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ہدایت دی ہے. اللہ یہ لوگ ہیں کہ جو جھک گئے، نرم ہو گئے، عاجز ہو گئے، وہ میرے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اگر بدعتیوں میں مل جاؤ گے، یہ چھلانگیں لگاؤ گے، تو اللہ نے فرمایا پھر تمہارے پاس ہدایت نہیں ہوگی. اور جس کو میں ہدایت کر دوں پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہدایت کس میں ہے؟ اللہ کے قرآن کو چھپ کر سنو، شوق سے سنو اور خوف سے سنو، شرارت سے نہیں، شوق سے سنو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سے گناہگار و عاجز کمزور ضعیف بیمار بنے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تیرا کرم مانگتے ہیں، تیرا رحم مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری خیر مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا کر دے، ہر مشکل سے نکال دے، ہر معاملے کو سیدھا کر دے. یا اللہ میرے جیسے جتنے بیمار ہیں یا اللہ تمام بیمار کو شفا عطا کر دے. جو کرونا کی بیمار ہیں ان کو خصوصی شفا دے دیں. یا اللہ جو کرونا سے چلے گئے ان کو تجربات عطا کر دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس وبا کو اپنی مخلوق سے دور کر دے. کرونا کی وبا کو دور کر دے. کرونا کی وبا کو دور کر دے. آمین.